مسلمانوں کی 1400-1450 سال پر محیط ایک تاریخ ہے. اس تاریخ میں تہذیبی سطح پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر بڑے بڑے چیلنجز مسلمانوں کو درپیش رہے. مسلمانوں کی مختلف سلطنتیں بھی قائم رہیں، لیکن گزشتہ 100 سال اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بڑی غیر معمولی اہمیت کے نظر آتے ہیں. کم و بیش 100 سال ہی اب مکمل ہوئے ہیں کہ ہماری جو آخری سلطنت تھی متحدہ خلافت عثمانیہ، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان 100 سالوں کو جو مسلمان امت پہ گزرے ہیں؟ کرائسس کے سال ہیں، تخریب کے سال ہیں، مسلمانوں کی ملت پارا پارا ہوئی، معاشی طور پہ بھی ہم کمزور ہوئے. دنیا کے اسٹیج پر قوموں کی اگر آپ فہرست بندی کریں تو اس میں بھی بالکل ہم نیچے آتے ہیں. کیا غلطی ہوئی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کچھ تکوینی معاملات تھے جس کی وجہ سے ہماری باری ختم ہو گئی؟ کچھ ہمارے اقدامات تھے؟ 100 سال جو گزشتہ گزرے ہیں مسلمان امت پہ، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سارے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو میرے نزدیک اس میں 3 چیزیں ہیں جن پر ہمیشہ تدبر کرتے رہنا چاہیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو عروج دیا ہے تو تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کے عروج کا باعث بن رہی ہیں. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی قوم کب اسٹیج پر نمودار ہو جائے گی، اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرتا ہے. لیکن جب کوئی قوم اس طرح غلبہ حاصل کر لیتی ہے یا دنیا میں اپنی ایک جگہ بنا لیتی ہے، اگر تہذیبی سطح پر اس کا مطالعہ کیا جائے تو 2 لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم و اخلاق میں برتر ہو گئی ہے. علم ظاہر ہے وہ علم ہے جس کا تعلق اس دنیا کو چلانے سے ہے. یعنی دنیا میں آپ کو ایک کائنات دی گئی ہے، اس کائنات میں ایک آپ کی زمین ہے. اس زمین میں اللہ نے بہت سے خزانے رکھ دیے ہیں، اسی پر آپ کی معیشت معاشرت کا انحصار ہے. ان خزانوں سے آپ نے کتنا تعلق پیدا کیا ہے، علم کو استعمال کر کے اپنے لیے کیا سہولتیں پیدا کر لی ہیں، جو مسائل اجتماعی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا کیا حل نکال لیا ہے. اس میں جو علم جتنا زیادہ پختہ ہوگا، جتنا زیادہ ترقی یافتہ ہوگا، جتنا زیادہ مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوگا، اتنا زیادہ وہ آپ کے عروج میں کردار ادا کرے گا. اس وقت جو مغربی تہذیب ہمارے سامنے ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس تہذیب کے بنیادی عناصر بڑے فلسفیوں نے فراہم کیے ہیں. اس وقت ہم بعض اقدار دیکھتے ہیں جو سیاست میں اختیار کر لی گئی ہیں، بعض نقطہ نظر دیکھتے ہیں جو معیشت میں استحکام کا باعث بنے ہیں. یہ سب انسانی ذہن کی کار فرمائی ہے. یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کا تجزیہ کرے، اس کی تحلیل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو بڑی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو پہلی چیز تو یہی ہے. اخلاق میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا وہ پہلو قوموں کے عروج و زوال میں زیادہ کردار ادا کرتا ہے جس کا تعلق انسانوں کی اجتماعی زندگی سے. یعنی لوگ کاروبار میں، معاملات میں کتنے کھرے ہیں، کتنے سچے ہیں، کس طرح معاملہ کرتے ہیں، معاہدات کی کتنی پیروی کرتے ہیں، ان کے ہاں زندگی جھوٹ پر استوار ہے یا مجموعی حیثیت سے سچائی کو اختیار کیا گیا ہے، دیانت کو اختیار کیا گیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرتی زندگی میں روح پیدا کر دیتی ہیں. ان میں کسی قوم کا کیا درجہ ہے، وہ کہاں کھڑی ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دنیا میں جتنی بڑی تہذیبیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات تاریخ سے حاصل ہوتی ہیں، اور کچھ تہذیبوں کو ہم نے خود اپنے سامنے دیکھا بھی ہے. یعنی وہ تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہیں جس میں ہمارے پاس زیادہ معلومات ہیں. ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو جو آدمی بھی ہمارے ملکوں کو چھوڑ کر مغرب میں آتا ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو وہ سب سے زیادہ کس چیز سے متاثر ہوتا ہے؟ وہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کے اخلاقی رویے کیا ہیں، یعنی جو نظام بھی انہوں نے بنا لیا ہے وہ اس نظام کی کتنی پاسداری کرتے ہیں. اگر انہوں نے بادشاہت قائم کر رکھی ہوئی ہے تو اس کے حقوق کس طرح سے ادا کرتے ہیں. اگر انہوں نے جمہوریت قائم کی ہے تو اس میں مختلف چیزوں کو کس طرح ربط و نظام میں لاتے ہیں، اور پھر اپنے نظام میں ان کا علم کیسے کام کرتا ہے. یعنی ایک جمود کی صورتحال ہے یا وہ ہر وقت اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں اور اس میں بہتری کے
اسباب پیدا کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. یعنی اس مسئلے کے ماہرین جمع ہوتے ہیں، وہ جمع ہو کے اس کی تحلیل کرتے ہیں. ریاست، حکومت، نظام بھی ان سے استفادہ کرتا ہے. یا یہ ہے کہ الگ الگ رویں ہیں چل رہی ہیں، اس میں جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا. اگر جہالت کو بھی کسی شخص نے علم بنا کے پیش کر دیا ہے تو وہ بھی قبول کر لیا گیا. تو علم کی تنقیح ہو رہی ہے، علمی معلومات کی تنقیح ہو رہی ہے. جو کچھ معلوم تھا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کو بار بار دیکھا جا رہا ہے. اس کو کسی مقدس پردے کے نیچے نہیں ڈال دیا گیا، بلکہ اس کے تار و پود بکھیرے جاتے ہیں اگر اس میں کوئی غلطی سامنے آتی ہے. تو خواہ یہ دنیوی علوم ہے، خواہ یہ سماجی علوم ہے، خواہ یہ معاشرتی علوم ہے، جو علوم بھی ہیں ان سب میں کسی قوم کا رویہ کیا ہے. اس میں ظاہر ہے پھر دور حاضر میں ایجادات بھی ہو گئی. یعنی علم کی برتری ہی نے ایجادات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے. ایجادات نے بے پناہ سہولتیں پیدا کر دی ہیں، اور جہاں سہولتیں پیدا کی ہیں وہاں طاقت بھی بہت بڑھا دی ہے. یعنی اس وقت لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو جتنی طاقت ان کو آلات نے دے دی ہے اس کا کہیں ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ہر آدمی جو سفر کر کے آئے گا وہ ظاہر ہے کہ علم کی یہ برتری گلیوں میں، بازاروں میں، یونیورسٹیوں میں ہر جگہ دیکھتا ہے. یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ علم کی جس دنیا سے وہ آیا ہے اس سے کہیں زیادہ یہاں علم آگے بڑھ چکا ہے، اور اس نے نئی نئی دنیایں فتح کر لی ہیں. اور کئی نئی دنیایں ہیں جن سے ابھی ہم متعارف بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ یونیورسٹیوں میں یا تحقیقی اداروں میں زیر بحث ہیں. اور آگے آنے والی دنیا کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اس میں ادارے کیسے بنیں گے، اور اس میں سیاست، سماج، معیشت، معاشرت کے معاملات کیسے حل ہوں گے. یہ علم کا پہلو ہے. اخلاقی لحاظ سے بھی آپ دیکھیے، یعنی ایک آدمی جیسے ہی قدم رکھتا ہے اسے یکویک احساس ہوتا ہے کہ قانون کی بحثیت مجموعی حکمرانی ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں اس پر بحثیت مجموعی پورے اترتے ہیں. زیادہ تر لوگ دیانت، امانت اور سچائی کی بنیاد پر معاملہ کرتے ہیں، ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. مجموعی نظام آپ کو حفاظت فراہم کرتا ہے. یہ چیزیں جس وقت آپ دیکھتے ہیں تو بالکل صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ علم و اخلاق کی برتری غیر معمولی کردار ادا کر رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مختلف قوموں کو موقع دیتا ہے تو جس طرح سے اس دنیا میں انسان کی زندگی کے ادوار متعین ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جس طرح بیٹھا ہوں ایسے ہی آسمان سے آ جاؤں. مجھے بہرحال ایک بچے کے طور پر پیدا ہونا ہے، مجھے لڑکپن کی عمر کو پہنچنا ہے، مجھے اس کے بعد شباب کو ہاتھ لگانا ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف بڑھنا ہے. وہ 10-20 سال ہوتے ہیں درمیان میں جو پورے شباب کے سال ہیں، اور جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو فتح کر سکتا ہے. قوموں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. یعنی قومیں، بحثیت قوم انہی سب مراحل سے گزرتی ہیں. لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ ان پر بھی ایک خاص طرح کا بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ اس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ کسی قوم میں آپ کو انفرادی طور پر بڑی برتر اخلاقیات کے لوگ، علم کے سچے طالب نظر آ جائیں گے، لیکن قومی حیثیت سے ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ایک مردہ قوم سے آپ کا واسطہ پڑ گیا. حرکت نہیں نظر آتی. یعنی اس کے اندر وہ حرکت نہیں ہوتی جو اس کے ایک ایک فرد کو اضطراب دیتی ہے. تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو موقع کسی قوم کو دیا گیا تھا 100 سال، 200 سال، 1000 سال، وہ موقع اس کو ملا. اس میں وہ شباب پر بھی پہنچی، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کی طرف بڑھی، اور اب اس کے قوا میں اضمحلال ہے. یہ اضمحلال آپ کو یہاں یعنی زیر بحث وہ نہیں ہوتا کہ اخلاق کی خرابی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، یا علم میں کمی نہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے اندر اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت وہ نہیں رہی. ذوف آ گیا. یعنی ایک ذوف کی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی کہ وہ اس پر طاری ہو گئی ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی قوم آگے دیکھنے کی بجائے ماضی کی اسیر ہو جاتی. یعنی یہ بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے چیز. ایسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، ماضی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے رہتے ہیں، ان کو کیا کیا قوت حاصل تھی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں، لیکن خود بھی اٹھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اولاد بھی اٹھنے سے قاصر ہوتی ہے. تو کسی قوم پر بھی بعض اوقات یہ چیز طاری ہو جاتی ہے کہ وہ آگے دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھتی رہتی ہے.
ماضی اپنا ایک حسن رکھتا ہے، ماضی اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور وہی بات صحیح ہے جو ہمارے شاعر نے کہی ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ پابگل رہنا ہی چاہیے، اپنی تاریخ میں ہی کھڑے ہو کر، اپنی ثقافت اور تہذیب کے پس منظر میں کھڑے ہو کر آپ اوپر دیکھتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے نا پابگل ہونا، نہیں آپ اس میں گڑ کے رہ جاتے ہیں اور اسی کی آپ قصے سناتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے تو مسلمانوں کی مسجدوں میں چلے جائیے، ان کی مجالس میں چلے جائیے، وہ اپنے ماضی کی برتری کی داستان سرائی میں مصروف نظر آئیں گے۔ ان کے خطیب بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، باقی بھی۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، اس کے لازمی نتیجے کے اوپر بیلاگ تجزیہ ہونا بند ہو جاتا ہے، یعنی اپنی کسی غلطی کو سمجھنا، اپنی کوتاہی کو سمجھنا یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب یہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ انسان تو انسان ہے، جب وہ ماضی کا اسیر ہو گیا اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ہم تو یہ تھے اور ہم تو فلاں تھے اور ہماری عمارتیں یہ تھیں اور ہمارے ادارے یہ تھے اور ہمارا علم یہ تھا، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کسی کی سازش ہی کا نتیجہ ہے۔ یہی کہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنا سارا معاملہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسروں کی سازش آپ کے خلاف کامیاب کیوں ہوئی، اگر فی الواقع مان لیجئے کہ ہوئی بھی ہے؟ یعنی اگر آپ کے ہاں بصیرت ہوتی، آپ کے ہاں چیزوں کو سمجھنے کا صحیح داعیہ ہوتا تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی تعداد کوئی کم ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی آپ کیوں سازش نہیں کر لیتے؟ یعنی کر کے دکھائیں ذرا، ان قوموں کے خلاف کر کے دکھائیں جو اس وقت برتری کے مقام پر کھڑی ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک 3 چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں بھی اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں چیزیں ہوئی ہیں، یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے بتدریج پستی آئی ہے۔ اگر آپ عباسیوں کا عروج کا دور دیکھیں، آپ ہسپانیہ کی حکومت میں امویوں کے دور عروج کو دیکھیں، تو صاف محسوس ہوگا کہ بتدریج علم میں بھی پستی آنا شروع ہو گئی اور اخلاق میں بھی پستی آنا شروع ہو گئی۔ جب علم اور اخلاق میں پستی آنا شروع ہوئی تو پھر آگے بڑھ کر معاملات کو دیکھنا، نئی دنیایں تلاش کر لینا، نئی دنیاؤں کے تقاضے پورے کرنا، اس میں اضمحلال آتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اضمحلال آتا ہے تو آپ اپنے روزمرہ معاملات بھی چلانے کے قابل نہیں رہتے اور قوموں کی سطح پر مقروض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں، اب مغلوں کے آخری زمانے کے حالات دیکھ لیں، آپ ایران کی سلطنت کے بارے میں دیکھیں، 3 بڑی سلطنتیں تھیں نا، ایران کی تھی، ادھر مغلوں کی تھی اور ادھر سلطنت عثمانیہ تھی۔ ان تمام کو آپ دیکھ لیں، آج سے 100 سال پہلے ان کی کیا صورتحال تھی، 200 سال پہلے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ علم و اخلاق میں کس طرح کی پستی آ گئی ہوئی تھی، اداروں میں کیسا اضمحلال تھا۔ دوسری چیز بھی صاف نظر آئے گی، یعنی یہ قومیں ظاہر ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر صدیاں گزار چکی تھیں، یہ کسی زمانے میں اٹھی تھیں، اٹھ کے انہوں نے اپنے شباب کا زمانہ دیکھا تھا، اپنا عروج دیکھا تھا، پھر آہستہ آہستہ مزمل ہوتی ہوئی بڑھاپے کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ بڑھاپے کے جو آثار میں نے آپ کو بتائے ہیں وہی کم و بیش ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ معلوم ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ مغلوں کی سلطنت کے آخری زمانے کو دیکھیں تو وہاں نہ آپ کو کوئی عالمگیر نظر آتا ہے، نہ کوئی شاہ جہاں نظر آتا ہے، نہ کوئی جہانگیر نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو 15-20 ہیں، اگر آپ مغلوں ہی کے آخری زمانے کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان سب کا کردار، ان کی سیرت، ان کی تدبیریں، ان کا نظم، وہ سب کا سب ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب بالکل آخری دور میں پہنچا ہوا ہے۔ یعنی اگر باہر سے کوئی نہ آیا تو یہ خود بھی تحلیل ہو جائے گا۔ آپس میں لڑ کے مر وہ جائیں گے۔ جو نزول مسیح کی روایتوں میں آتا ہے نا کہ وہ گلتا گلتا ہی مارا جائے گا، تو یہی صورتحال کم و بیش ان ہماری سلطنتوں کو بھی ہو چکی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ جس میں ہم بہت جذباتی تھے، اس کے آخری زمانے کے حالات پڑھیں آپ، آخری کم و بیش 100 سال کے، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سلطنت اب اس جگہ ہے ہی نہیں۔ یورپ کا مرد بیمار، وہ ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ مرد بیمار بھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ شاید سرطان کا مرض لائے گا۔ یعنی اس طرح کی صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ ماضی کی اسیری اقدامات میں دیکھ لیں، طرز عمل میں دیکھ لیں، تقریروں میں دیکھ لیں، خطبات میں دیکھ لیں، جس موقع پر ہمارے لیڈر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے علماء گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، دانشور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر آپ ان کے جذبات کی قدر نہ کریں اور اپنے ماضی کے بارے میں یا حال کے بارے میں کوئی تنقیدی نقطہ نظر اختیار کر لیں، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جبکہ زندہ قومیں تنقید اور سخت ترین تنقید کو خندہ پیشانی سے سنتی ہیں، وہ سنتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر صحیح روح پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں نقطہ نظر یہ ہے کہ جو آدمی بھی نقد و نظر کا طریقہ اختیار کرے گا
اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس نے تو اصل میں ہمارے ذوق کو مردہ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ کیا ہوا، یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا نوحہ پڑھا جا رہا ہے، درا حالے کہ اگر کوئی سچا مخلص دانشور ہے تو وہ یہی چاہے گا کہ آپ کو حقیقت کی سچی تصویر دکھائے۔ دیکھیں گے آپ کی یہ تینوں چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ سب کی سب اس وقت ہمارے ہاں ہر جگہ آپ کو ملتی ہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض قوموں میں، یعنی ہماری ظاہر ہے کہ مسلمان قوم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں پھر بہت سی اقوام ہیں، مشرق بعید کی قومیں ہیں، مشرق وسطیٰ کی قومیں ہیں، اسی طرح بر صغیر کی قومیں ہیں۔ اور بعض قوموں میں یہ شعور یا احساس پیدا ہوا ہے کہ انہیں اپنے اس اضمحلال کو دور کرنا ہے، تو ان کے ہاں آپ ادارے بھی بنتے دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں آپ بہتر نظام حکومت بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ہاں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا انفراسٹرکچر اور ان کے شہر وہ مغربی ملکوں ہی کی طرح نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے تو اٹھنے میں کوئی دقت نہیں، لیکن اٹھنے کا یہ عمل قومی سطح پر، یعنی قوم سے میری مراد مختلف اقوام کی سطح پر، وہ تو ابھی مستقبل بعید میں بھی آپ کو اس طرح نظر آتا ہے کہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے اور اپنی اس قومی شناخت کے ساتھ اوپر اٹھ کھڑے ہوں، اس میں شاید اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو بہت انتظار کی ضرورت